السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارا اپنا یہ شہر برہانپور شروع ہی سے مدینۃ الاولیاء رہا ہے۔ یہاں پر بے شمار اولیاء کرام آرام فرما ہیں، اور گہوارہ علم یہ شہر رہا ہے، اور یہ شہر آباد بھی ہوا ایک ولی کامل کی دعا سے، اور اس شہر کا نام بھی ایک ولی کامل کے مقدس نام سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا اپنا یہ شہر برہانپور پہلے یہ شہر نہیں تھا، لیکن تاپتی ندی پورے جوش و خروش کے ساتھ میں بہا کرتی تھی۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم سے تبلیغ اسلام کے لیے آپ کے مریدین و خلفاء کا ایک قافلہ دکن کی طرف روانہ ہوا، اور دکن سے برہانپور، جو دکن کا دروازہ کہلاتا ہے، اس مقام پر پہنچا۔ تاپتی ندی میں آج بھی راج گھاٹ کے پاس میں بیچ تاپتی ندی پر ایک چٹان ہے جس کو ہتھیا کہا جاتا ہے۔ یہ ہاتھی کے شکل کی بنی ہوئی چٹان ہے۔ یہ اس زمانے میں تاپتی ندی کے کنارے تھی، اور اب تاپتی ندی کے بیچ میں آ گئی ہے۔ لہذا اسی چٹان پر اور اس کے ارد گرد اولیاء کرام نے نماز ادا کی۔ یہ اولیاء کرام کے قافلے کے جو سردار تھے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کا مزار خلد آباد شریف اورنگ آباد کے پاس مرجع خلائق ہے۔ یہ اولیاء کرام نے یہاں نماز ادا کی تو انہیں منظر بہت پسند آیا۔ اسی وقت حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت برہان الدین غریب نے دعا فرمائی کہ مالک و مولا یہاں پر ایک شہر آباد فرما دے۔ آپ کی دعا مقبول بھی ہوئی، اور پھر آپ کی دعا قبول ہونے کے بعد، دعا کے ختم ہونے کے بعد میں اس اللہ کے ولی نے پورے شہر برہانپور کو آبادی کی شکل میں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ جو ابھی شہر آباد نہیں ہوا، اس کو آبادی کی شکل میں دیکھ لیا۔ اس کے در و دیوار کو دیکھا، اس کے گلیوں کو دیکھا، کوچوں کو دیکھا، سڑکوں کو دیکھا، سب کچھ ملاحظہ فرمایا۔ یہ دعا کرنے کے بعد میں حضرت برہان الدین غریب تو برہانپور یہاں سے چلے گئے۔ اب یہ شہر کس طریقے سے آباد ہوا؟ چونکہ اس قافلے میں حضرت برہان الدین غریب کے خلیفہ حضرت زین الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار بھی خلد آباد میں ہے، 22 خواجہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر پیراہن شریف کی ہر سال ربیع الاول شریف کے موقع پر زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو حضرت زین الدین شیرازی بھی موجود تھے، لہذا زین الدین شیرازی کا مرید تھا اسیر گڑھ کا بادشاہ، جس نے اسیر گڑھ قلعے کو فتح کیا۔ نصیر الدین فاروقی
اس نے جب اسیر گڑھ فتح کیا تو حضرت زین الدین شیرازی اجمیر شریف میں تھے، وہاں پر پتہ چلا تو مبارکباد دینے کے لیے یہاں تشریف لائے، اور زین الدین شیرازی اس مقام پر ٹھہرے جہاں پر آج ندی کے کنارے زین آباد ہے، اور جو بادشاہ رکے نصیر الدین فاروقی ان کے قافلے والے تو اس طرف میں جہاں پر برہان پور ہے۔ لہذا کچھ دن رہنے کے بعد میں حضرت زین الدین شیرازی کو کچھ زمین پراپرٹی ان کے نام پر کرنا چاہا بادشاہ نے، تو آپ نے فرمایا ہم فقیروں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہاں پر میرے پیر و مرشید کے نام سے جس جگہ تم ٹھہرے ہو ایک شہر آباد کرو، اور جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پر ایک قصبہ میرے نام سے آباد کرنا۔ لہذا انہوں نے منظور کر لیا۔ ان کے جانے کے بعد میں برہان پور حضرت برہان الدین غریب کے نام سے آباد ہوا، اور پھر جس جگہ پر حضرت زین الدین شیرازی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر زین آباد نام سے ایک قصبہ آباد ہے، اس وقت بھی آباد ہوا تھا، آج بھی آباد ہے۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد میں اولیاء کرام کے زیر تحت ماتحت یہ شہر کا روحانی نظام رہا۔ حضرت برہان الدین غریب کے وصال باکمال کے بعد میں اب یہاں پر قطب وقت کی ضرورت تھی، تو سب سے پہلے یہاں پر جو قطب وقت مقرر ہوئے وہ مقرر کرنے والے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہان پور کا پہلا قطب جو مقرر فرمایا حضرت سیدنا شاہ باہ الدین باجن رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات محترم، اس کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ جب برہان الدین غریب کا وصال ہوا تو شاہ باہ الدین باجن اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ حج کے لیے جا رہے تھے، خراسان پہنچے تھے کہ وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، اب تم واپس جاؤ اور احمد آباد ہوتے ہوئے برہان پور جاؤ، میں نے تمہیں برہان پور کا قطب مقرر کیا ہے۔ حضرت شاہ باہ الدین باجن رحمت اللہ تعالی علیہ برہان پور تشریف لائے۔ حضرات محترم، حضور سرکار برہان پور فرمایا کرتے تھے کہ برہان پور کے اولیاء کرام بے شمار ہیں اور سب کی بارگاہ میں نے فیض حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ فیوز و برکات مجھے جو حاصل ہوئے وہ حضرت شاہ باہ الدین باجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے حاصل ہوئے، ان کے آستان مقدسہ سے حاصل ہوئے۔ اس لیے آج تک حضور سرکار برہان پور بھی عرس فرمایا کرتے تھے۔ آج ان کے سجادگان عرس کرتے ہیں جب، تو ہر سال برہان پور کے کسی اور اللہ کے ولی کے یہاں پر چادر نہیں جاتی ہے، حضرت شاہ باہ الدین باجن رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر ضرور یہاں سے چادر عرس اشرفی کے موقع پر جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم، پھر یہ برہان پور کا نظام اولیاء کرام کے ہاتھ میں رہا۔ بہرحال یہ اولیاء کرام کا روحانی مرکز تھا اور یہاں پر بے شمار خانقاہیں تھیں، اور حضرات محترم اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر پیدا ہوئے۔ خود حدیث کی مستند کتاب لکھنے والے حضرت شیخ علی متقی برہان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حدیث کی مستند کتاب کنز العمال تحریر فرمایا، جو عرب ممالک کے سارے مدرسوں کے اندر یہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اب برہان پور کو حضرت شیخ علی متقی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت شاہ باہ الدین حضرت شیخ علی متقی کا وطن بھی برہان پور، اور حضرت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب فتوی عالمگیری تحریر کروانے کا ارادہ کیا تو علماء کرام کا ایک بورڈ بنوایا جس میں 700 علماء کرام تھے، پورے ہندوستان کے 700 علماء کرام کے جو سربراہ تھے، جو اس بورڈ کے صدر تھے، وہ برہان پور ہی کے عالم دین حضرت ملا شیخ نظام برہان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت برہان الدین راز الہی کے مرید تھے، جن کا مزار محلہ چندر کلا کے اندر ہے، حضرت برہان الدین راز الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرات محترم، تو علماء کرام یہاں پر پیدا ہوتے رہے، اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر
اپنے علمی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ حضرات محترم محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا بر صغیر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو محدث بنانے والے کون؟ برہان پور کے عالم دین حضرت شیخ عبدالوہاب متقی، یہ ان کے استاد بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے۔ اور شیخ عبدالوہاب متقی حضرت شیخ علی متقی برہان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ حضرات محترم، تو یہ خانقاہوں کا اور مدارس اسلامیہ کا گڑھ رہا۔ یہ سلسلہ دراز ایک عرصے دراز تک چلتا رہا، لیکن سن 1857 کے انقلاب میں نعرہ رسالت شہزادہ حضور سرکار برہان پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن سن 1857 کے انقلاب میں حضرات محترم یہ خانقاہیں ویران ہو گئی، یہاں کی بساط الٹ دی گئی، اور اس گدر کے اندر مدارس اسلامیہ ویران ہو گئے، خانقاہیں ویران ہو گئی۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، تمام حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت شہزادہ حضور اشرف الحکماء، شہزادہ حضور اشرف الحکماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برہان پور کے اندر جو شاہ گنج اعظم گڑھ اتر پردیش سے خاندان آیا، وہ حضور سرکار برہان پور کے جد اعلیٰ بھی برہان پور اس گدر میں تشریف لائے، اور یہیں پر حضور سرکار برہان پور کے والد حضرت حاجی الہی بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی، اور پھر حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی پیدائش یہیں پر ہوئی۔ حضور سرکار برہان پور کے والدین حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے، اور حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی 15 سال کی عمر میں آپ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور حضرات محترم پھر اپنی جب تک حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حیات ظاہری تک رہے، حضور سرکار برہان پور ان کی خدمت میں مشغول رہے۔ حضرات محترم سرکار برہان پور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتہائی چہیتے خلیفہ ہیں۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے وصال با کمال کے بعد میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو 1857 میں یہاں پر خانقاہیں ویران ہو گئی تھی، یہ خانقاہ اشرفیہ قائم کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور حضور سرکار کلا سیدی مختار اشرف الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مقدس سے برہان پور میں خانقاہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد میں چونکہ یہاں پر مدارس بھی ختم ہو چکے تھے، لہذا حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم کا سنگ بنیاد سن 1950 میں آپ نے حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس سے اس کا سنگ بنیاد رکھوایا، اور حضرات محترم پھر یہ مدرسہ ترقی کرتا گیا۔ 1956 سے یہاں پر حفاظ اور قراء فارغ ہونا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، مدرسین بھی یہاں پر آتے گئے۔ 1956 میں برہان پور ہی کے سپوت خلیفہ حضور سرکار برہان پور حضرت مولانا حافظ و قاری محمد مدار بخش اشرفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور سرکار برہان پور کے حکم سے بعد میں اندور میں آباد ہو چکے تھے، حضرات محترم یہ سب ان کے شاگرد نکلے، اور 1956 سے حفاظ و قراء کا سلسلہ یہاں سے فراغت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔
حضرات محترم حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادے، سب سے بڑے شہزادے یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں، حضرت الحاج علامہ محمد عبد الباقی میاں اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ، دوسرے شہزادے ناصر ملت حضرت علامہ حضرت الحاج محمد مشتاق اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تیسرے شہزادے فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد عبد الرشید اشرفی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ 3 شہزادوں میں 2 شہزادوں کا وصال ہو گیا۔ حضرت الحاج محمد مشتاق اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے آج جس ذات کا چیلم ہے وہ ذات حضرت مولانا محمد نہال اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آج وہ انہی کا چیلم ہے جو حضرت ناصر ملت کے شہزادے ہیں۔ حضرات محترم حضرت مولانا نہال اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 1955 میں برہان پور میں خانوادہ سرکار برہان پور میں ہوئی، اور پھر آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم میں داخلہ لیا، اور فارسی پہلی سے لے کر بخاری شریف تک خلیفہ حضور سرکار کلام حضرت علامہ مولانا الحاج محمد طبیب الدین اشرفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس میں آپ نے علم دین حاصل فرمایا۔ مکمل فارسی پہلی سے لے کر بخاری شریف تک حضرت مولانا طبیب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس میں تعلیم حاصل فرمائی۔ آپ کے ساتھیوں میں ابھی موجود ہیں اسٹیج پر ہمارے اپنے شہر کے ایک سینئر وکیل محترم ایڈوکیٹ خلیل احمد اشرفی صاحب، جو حضور شیخ الاسلام کے بھی خلیفہ ہیں، حضور قائد ملت کے بھی خلیفہ ہیں۔ یہ مولانا نہال اشرف صاحب کے بچپن کے جب فارسی پہلی سے وہ پڑھنا شروع کیے تو ان کے ساتھ ہی رہے، اور یہ بھی بظاہر ایڈوکیٹ ہیں اور یہاں کے سینئر ایڈوکیٹ نہیں بلکہ استاذ العقلاء ہیں۔ حضرات محترم یہ ان کے ساتھ میں پڑھے اور آدھے مولوی ہیں۔ اس کے بعد میں پھر یہ علی گڑھ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے LLM کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرات محترم بہرحال ان کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اس لیے میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا نہال اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نیم تو نیم مولوی حضرت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرات محترم تو سب سے پہلے علماء اکرام کا جو فارغین کا سلسلہ ہوا وہ حضرت مولانا طبیب الدین اشرفی صاحب کے پاس فارسی سے لے کر بخاری تک پڑھے ہوئے 8-9 سال تک جو بچے فارغ ہوئے تو جامعہ اشرفیہ سے سب سے پہلے علماء کا یہ قافلہ نکلا، جس میں 8 علماء اکرام تھے، جس میں حضرت مولانا نہال اشرف صاحب بھی تھے، حضرت مولانا سجاد احمد صاحب حبیبی تھے۔ یہ برہان پور کے 2 سپوت فارغ ہوئے، اگر ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی پڑھتے تو 3 سپوت ہو جاتے۔ حضرات محترم تو برہان پور کے یہ 2 عالم 8 علماء میں سے 2 برہان پور کے تھے، اور یہ دونوں حضرت مولانا سجاد احمد حبیبی صاحب، حضرت مولانا نہال اشرف صاحب، آپ تمام حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں کی جوڑی بہت مشہور تھی۔ اور اب وکیل صاحب جانتے ہیں کہ طالب علمی زمانے سے یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہا کرتے تھے اور آخر دم تک ساتھ میں رہے۔ مولانا سجاد احمد صاحب کا سن 2016 کے اندر وصال ہوا۔ حضرات محترم بہرحال یہ علماء اکرام کا قافلہ جو پہلا نکلا جامعہ اشرفیہ سے وہ 1975 سے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ الحمدللہ میں نے بھی 1987 میں یہیں سے اپنی مکمل تعلیم فارسی سے لے کر بخاری شریف تک مکمل کیا ہے۔ حضرات محترم حضرت مولانا نہال اشرف صاحب میرے استاد محترم ہیں۔ فراغت کے بعد سے ہی حضرت مولانا نہال اشرف صاحب یہاں پر درس و تدریس کا کام بھی انجام دیا کرتے تھے۔ بہت سے فارغین یہاں پر موجود ہیں یا ہندوستان کے مختلف مقامات پر ہیں جنہیں جو حضرت مولانا نہال اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرات محترم مجھے بھی ان کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے بھی کئی سال تک ان کے پاس میں پڑھا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ میں بڑی سادگی عطا فرمائی
حضرات محترم سبھی جانتے ہیں کہ پوری زندگی سادگی کے ساتھ میں گزار دیا، باصلاحیت عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حضور سرکار برہان پور کے آپ سجادہ نشین بھی تھے۔ سن 1986 میں سرکار برہان پور کے چیلم شریف کے موقع پر حضور سرکار کلاں کے ہاتھ سے آپ کے سر پر بھی رسم سجاد آپ کے تاج سجادگی رکھا گیا۔ حضرات محترم اس کے باوجود بھی بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر فرمائی، کبھی اسٹیج پر نہیں آئے، کبھی تقریر نہیں کیا، ہم لوگوں نے تو کبھی بھی ان کی تقریر نہیں سنا۔ اس قدر سادگی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، لیکن سادگی کے ساتھ رہ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے کے باوجود اسلام کی خدمت اور سنیت کی خدمت ایسی انجام دی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر، وہ حجرے کے اندر بہت ساری چیزیں موجود رہا کرتی تھی جس کو ہم طالب علمی زبانے میں ان کے حجرے کو عجائب خانہ کہا کرتے تھے، ہم طلبہ ان کے کمرے کو عجائب خانہ کہا کرتے تھے۔ ساری دنیا کی عجیب عجیب چیزیں اس کمرے کے اندر موجود رہا کرتی تھی۔ حضرات محترم اس کمرے کے اندر بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کر کے لوگوں سے دور رہ کر آپ نے اس وقت بھی دین کی خدمت کی، سنیت کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے۔ حضرات محترم آج اسی ذات کا چیلم شریف ہے، اور حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہم شبی غوث الثقلین سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے پرپوتے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم وقت بہت کم ہے، 4:30 بجے عصر کی اذان ہے، اس لیے 4:30 بجے سے پہلے جلسے کو ختم کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک و مولا حضرت مولانا نہال اشرف صاحب نے جو کچھ بھی کارنامہ انجام دیا ہے دین و سنیت کا، پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رات و دن ان کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور پروردگار عالم ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف بینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا ہی پرمغز خطاب آپ نے استاذ محترم شیخ الفارسی حضرت علامہ مولانا محمد کلیم اشرف صاحب حبیبی اشرفی مد ظلہ نورانی کے خطاب کو سماعت کیا۔ اب آئیے جس ہستی کا ہم چہلم کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کے ایک مرید برہان پور کے معروف شاعر جناب جمیل انصاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے حضرت مولانا محمد نہال اشرف اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے اسے پڑھ کر سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرات گرامی، وہ بہت سی باتیں جو مفتی کلیم اشرف صاحب نے ابھی اپنی زبان سے بتائیں، اس میں آپ کو ملاحظہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ملاحظہ کرنے سے مطلب پڑھتا ہوں۔ مشتاق اشرفی کا دلارا چلا گیا، مشتاق اشرفی کا دلارا چلا گیا، مشکل گھڑی کھٹا جو سہارا چلا گیا، مشکل۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں، دروازہ، جی یہ شعر بطور خاص، دروازہ بند ہے وہاں کا، دروازہ کیوں ہے بند
اب آئیں گے بابا کب. آپ کا دروازہ جب بند ہوتا تھا لوگ پوچھے کہاں چلے گا بابا, ملاحظہ کر, دروازہ کیوں ہے بند, اب آئیں گے بابا کب, اب آئیں گے بابا کب. کیسے کہوں مسیحا ہمارا چلا گیا, کیسے کہوں مسیحا ہمارا چلا گیا. سونی ہے اشرفی گلی, سونا ہے مدرسہ, سونی ہے اشرفی گلی, سونا ہے مدرسہ. بخش اللہ شاہ کا راج دلارا چلا گیا, بخش اللہ شاہ کا راج دلارا چلا گیا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں, اس پر بہار اشرفی کرتی رہے گی ناز, اس پر بہار اشرفی کرتی رہے گی ناز. لے کر وہ سارا حسن نظارہ چلا گیا, لے کر وہ سارا حسن. جس کی فقیر شاہی کو ٹھوکر میں رکھتی تھی, وہ تاجور وہ تاج ہمارا چلا گیا, وہ تاجور وہ تاج جس کی فقیر شاہی کو ٹھوکر میں رکھتی تھی, وہ تاجور وہ تاج ہمارا چلا گیا. دن بھر میں جانے کتنوں کو کرتا تھا وہ نہال, دن بھر میں جانے کتنوں کو کرتا تھا وہ نہال. وہ راہبر وہ جانے ادارہ چلا گیا. یا رسول اللہ. دن بھر میں جانے کتنوں کو کرتا تھا وہ نہال, وہ راہبر وہ جانے ادارہ چلا گیا. اور مقطع پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. ہر دم یہی کہے گا جمیل اشرفی جناب, ہر دم یہی کہے گا جمیل اشرفی جناب. میرا تو جانے کے بلاؤ کعبہ چلا گیا, میرا تو ہر دم جی ہر دم یہی کہے گا جمیل اشرفی جناب. میرا تو جانے کے بلاؤ کعبہ چلا گیا, جس کی فقیر شاہی کو ٹھوکر میں رکھتی تھی, وہ تاجور وہ تاج ہمارا چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس کی فقیری تاج کو ٹھوکر میں رکھتی تھی، وہ تاجور وہ تاج ہمارا چلا گیا۔ اب آئیے اسی ذات کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں برہان پور کے دوسرے معروف شاعر پہلے کوشی جانشینی کی کرا دیجیے، اس کے بعد پھر حضرت کا رسم جانشین۔ مخدومن المحترم حضرت سید رکن الدین اشرف صاحب مدظ اللہ النورانی المعروف دانش میاں صاحب قبلہ کے ہاتھوں دستار جانشینی مولانا نہال اشرف صاحب مرحوم قبلہ کے جانشین کے لیے جو دستار جانشینی ہیں وہ رسم ادا کی جائے گی۔ میں حضور والا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے جبے کی تاریخ بتائیے۔ حضور سرکار کلہ کے ہاتھوں یہ والد صاحب کو پہنایا گیا تھا۔ یہ جو جبہ مبارک اور تاج ہے، یہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضور سرکار کلام سیدی مختار اشرف الشفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں پر برہان پور میں اس وقت جب حضرت سرکار برہان پور کا وصال با کمال ہوا اور چہلم کے موقع پر رسم دستار بندی کی گئی تھی، اس وقت مولانا نہال اشرف صاحب کو یہ عبا اور یہ تاج اپنے دست مبارک سے انہوں نے نہال اشرف صاحب کے سر پر رکھا تھا۔ وہی تاج اور وہی عبا آج نبیر سرکار کلاں حضرت سید رکن الدین اشرف الشفیع الجیلانی المعروف دانش میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کے بھتیجا اور نواسہ سرکار کلاں کے ہاتھوں مولانا ڈاکٹر کمیل اشرف صاحب جو جانشین نہال اشرف صاحب متفق طور پر تمام لوگوں کے ذریعے کیے گئے ہیں، ان کی دستار ان کے یہ رسم ادا کی جا رہی ہے اور عبا اور وہی تاج ان کے سر پر رکھا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہزادہ حضور نہال ملت، شہزادہ حضور نہال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ये थैली में डाल दो, थैली में डाल दो, सब सब डाल दो। हाँ हजरत को माइक सज्जादगी का आपके इनाम। क्या बताऊं तेरी, क्या बताऊं तेरी तो निहाले मिल्लत, शाहे सिमना है तेरे पीर निहाले मिल्लत, शाहे सिमना है तेरे पीर निहाले मिल्लत। और मैं नात हो या मनकबत हो मुबालगे से इज्तनाब करता हूँ, जो सच है वही कहता हूँ। देखिए बहुत सच्चा शेर, जिंदगी भर पहल में जिंदगी भर तेरे हुजरे में नजर आई है, जिंदगी भर तेरे हुजरे में नजर आई है, शाह बख्शुल्लाह की तासीर निहाले मिल्लत, शाह बख्शुल्लाह की तासीर निहाले मिल्लत। सादगी और जिंदगी भर तेरे हुजरे में नजर आई है, शाह बख्शुल्लाह की तासीर निहाले मिल्लत, शाह बख्शुल्लाह की तासीर निहाले मिल्लत। सादगी और मोहब्बत की तेरे लहजे में, सादगी और मोहब्बत की तेरे लहजे में, बंदे कातिब तकदीर निहाले मिल्लत, बंदे कातिब तकदीर निहाले मिल्लत। मरहबा आप हैं नासिर मिल्लत के बड़े शहजादे, आप हैं नासिर मिल्लत के बड़े शहजादे, शाह बख्शुल्लाह की तस्वीर निहाले मिल्लत, शाह बख्शुल्लाह की तस्वीर निहाले मिल्लत। और आप हैं नासिर मिल्लत। वकील साहब मैं भी जबरन पढ़ने का कायल नहीं हूँ, आप ही शेर। और वैसे भी मैं जब दावत में जाता हूँ तो वो माँ का नजराना लेता हूँ, ये महफिल मेरे अपने घर की है। शेर पेश कर रहा हूँ। चारों शहजादों के यहाँ मौजूद है, देखिएगा शेर। चारों शहजादों के कदमों को सलामत रखे,
चारों शहजादों के कदमों को सलामत रखे, निस्बत यार की जंजीर निहाले मिलत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए बिना किसी ताखीर शहजादे हुजूर अशरफुल हुकमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रुकनुद्दीन अशरफी जिलानी मुद्दसिल्लाह नूरानी की इजाफी जो जुमला था आपका उस पर गौर करना पड़ेगा। बारगाह में गुजारिश है कि हुजूर अपने नूरानी व इरफानी व हक्कानी खिताब से सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। हजरत का इस्तिक़बाल नाराए तकबीर और रिसालत से करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादा हुजूर अशरफुल हुकमा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सरकार दीजिए हजरत, जो लोग ज़्यादा दूर कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी पे बैठे, लेकिन करीब आ जाए तो बेहतर है। मेरी गुजारिश है कि करीब आ जाए। जब ये खला में पुर कर दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने फ़कीर की बात को रख लिया। अल-फ़ातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह बिरहमतिका या अर्हमर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल नबियुल मतीहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत माब में झूम झूम कर एक मर्तबा और दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिही सल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। स्टेज पर बैठे नज़ीर वक़ार हज़रत बाकी बाकी दादा और आपके तमाम अहले ख़ानदान, उलमाए कराम और हमारी प्यारी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी आपने एक रूहानी मंजर देखा। सज्जादगी के और जानशीनी के ताल्लुक से जो सिलसिला इस खानवादे में खानवादे अशरफिया से चला आ रहा है। निहाले मिल्लत के बाद उनके फर्जंदगान में से जनाब मोहतरम कुमैर अशरफ साहब के सर पर वो जिम्मेदारी, कांधों पर वो जिम्मेदारी हम तमाम उलमा की मौजूदगी में और बिलखुसूस
باقی دادا اور ان کے تمام بھائیوں کی موجودگی میں وہ ذمہ داری دی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اور آپ کے چچا جان بھی موجود ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، رضویہ، برکاتیہ، نوریہ، ولائیہ اور بالخصوص چشتیہ اشرفیہ میں سلسلے کو رواں دواں رکھیں اور اسی طرح سے یہ خانوادہ اور خانوادے سے متعلق مریدین مخدوم پاک کا فیض اٹھاتے رہیں. بس چند باتوں کی جو ہے گنجائش ہے وقت میں تو میں کر لیتا ہوں آپ سے. ایک بتا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بالف صلی علیہ حضور شفیع میاں کے چکا شاہ. رش کے غلمان وغور ہو کہہ دو، کس کے دل کے سرور ہو کہہ دو، رش کے غلمان وغور ہو کہہ دو، کس کے دل کے سرور ہو کہہ دو. یوں بظاہر جدا رہو تو رہو، یوں بظاہر جدا رہو تو رہو، کب میرے دل سے دور ہو کہہ دو، کب میرے دل سے دور ہو کہہ دو، رش کے غلمان دور ہو کہہ دو. تم سے شکوہ نہیں تو کیسے کریں، تم سے شکوہ نہیں تو کیسے کریں، تم سے شکوہ نہیں تو کیسے کریں، تم ہمارے حضور ہو کہہ دو، تم ہمارے حضور ہو کہہ دو. مقطع کا شعر. اشرفی کیوں ہوئے ہو تم بیٹا، اشرفی کیوں ہوئے ہو تم بیٹا، عشق میں کس کے چور ہو کہہ دو، رش کے دل مغرور ہو کہہ دو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہم تمام مسلمانوں کے نام کہ ہمیں ڈرنا ہے تو اللہ سے اور دوست بننا ہے ان کا جن کو اللہ نے اپنا دوست چن لیا اور وہ سچے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کچھ شناخت بھی ہونا چاہیے کہ وہ سچے کون ہیں کہ جن کا ساتھ ہمیں پکڑنا ہے. عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس کے سر پر ٹوپی ہو، جس کے چہرے مبارک پہ داڑھی ہو، جس کا لباس سنت کے اعتبار سے ہے، وہ سچا ہے عمومی طور پر. اور خصوصی طور پر
خصوصی طور پر پھر آپ کو تحقیق کرنا ہوگا کہ بغداد سے لے کر کچوچا تک، کچوچا سے پھر بریلی تک، اور بریلی سے پھر مہرارا تک، اور گلبرگہ تک، جتنے بھی گنبد والے ہیں، جتنے بھی یہ آستانے ہیں، یہ سب سچوں کے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا ایک کام، اور دوسرا پھر سچوں کا ساتھ پکڑنا، یہ دوسرا کام۔ تو جب ہمارا کنیکشن ڈرنا اور سچوں کے ساتھ میں ہونا تلاش کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ سچا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے، شناخت یہ ہوگی کہ وہ ان آستانوں اور خانقاہوں سے بھی وابستہ ہوگا اور اللہ سے ڈرنے میں انہی کی سیرت پر قائم و دائم ہوگا۔ جب یہ دونوں چیزیں اس میں بدرجہ عتم موجود ہوں گی تو پھر ہمارا یہ دعویٰ سچا بیٹھے گا کہ ہم نے جن کا دامن پکڑا ہے وہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور وہ سچوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ غوث پاک کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ سچائی۔ خواجہ پاک کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ سچائی۔ مخدوم پاک کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ سچائی۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی کردار اور افعال میں کیا ملتا ہے؟ سچائی۔ مہرانہ شریف میں سچائی، کچوچا شریف میں سچائی، بغداد میں سچائی، خواجہ غریب نواز کے آستانے پر سچائی، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی قلم میں سچائی۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سچے ہیں اور ان کا کردار سچا ہے، ان کا کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں نہ ان آستانوں سے منقطع کرنا ہے، نہ ان خانقاہوں سے اپنے آپ کو منقطع کرنا ہے۔ اب ہمیں خانقاہ کے ساتھ بھی رہنا ہے، آستانوں کے بھی ساتھ رہنا ہے، ہمیں اللہ والوں کا بھی ڈر پکڑے رہنا ہے، اور اللہ والوں کو پہچاننے والی جو ذات ہے، علماء کرام، صوفیان کرام، مفتیان کرام، ان کا بھی ساتھ پکڑے رہنا ہے تاکہ ہماری رہنمائی بھی ہو سکے، ہم صحیح طریقے سے اپنی حاضریاں بھی دیتے رہیں اور اپنی حاضریوں کو خدا کی بارگاہ میں درج کراتے رہیں۔ تو ہر بزرگ کے آستانے کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بزرگ کے آستانے پہ جانا ہے، ان سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کا کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو اس آداب میں مین جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ گھر سے ارادہ کریں کسی بزرگ کے آستانے پر جانے کا، اس سے اپنی رودات سنانے کا، تو آپ پاک صاف ہو جائیے۔ سب سے پہلے دل کے ارادے کو نہیں کیجئے، اور جہاں کا ارادہ بنایا ہے تو سیدھے آپ کا ٹارگٹ، آپ کی منزل وہی ہونا چاہیے۔ اب بیچ میں کوئی ضرورت پیش آ جائے شرعی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا ایک ہدف ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اگر آستانے کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اور جو بھی مراد ہے آپ کی وہ اللہ سے استغاثہ کیجئے، سمپل۔ اب اس کے بعد آپ اٹھ کے آئیے، آستانے پر اجازت لیجئے، چوکھٹ پر فوری طور پر آپ قدم رکھ کے داخل نہ ہو، پہلے دروازے پر جو باب ہے جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے وہاں پہ کھڑے رہیے، درود پاک پڑھیے۔ جب دل کی آواز یہ آئے کہ اندر تشریف لاؤ تو بس بسم اللہ کر کے تشریف اندر لے جائیے۔ جب تک دل نہ کہے گی آؤ تب تک باہر کھڑے رہو گی، اجازت نہیں ہے۔ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، یہ ادب کی بات بتا رہا ہوں، شاید کتابوں میں آپ کو نہ ملے، اس ناچیز نے جو سمجھا ہے بس اس چیز کو آپ کو منتخب کر رہا ہے۔ جب اجازت مل جائے کہ آؤ تو بس بلا تاخیر آپ بسم اللہ کر کے سب سے پہلا قدم رکھیے، سلام پیش کیجئے، درود پاک پیش کیجئے، جو کچھ بھی آپ کو چند آیتیں، کلمات، جو بھی آتا ہے وہ پڑھیے، ایصال ثواب کیجئے، اور کہیے کہ حضور جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جو بھی کچھ استغاثہ اپنے پروردگار سے کیا ہے، میں آپ کو وسیلہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تک پہنچا۔
اور بڑے ادب کے ساتھ الٹے پاؤں نکل کر چلے آئیے، اور انشاءاللہ جب یہ سلسلہ جاری رہے گا دوستی کا تو دوستی میں رنگ پیدا ہوگا، اور جب دوستی میں رنگ پیدا ہوگا تو کوئی بغداد کا شہنشاہ بنے گا، کوئی مخدوم بنے گا، کوئی خواجہ بنے گا۔ ان کی سیرتوں میں یہی ملا ہے، اور جب ہم ان کی سیرتوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں قطرہ مل ہی جائے گا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ کارسازا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا، ہم ناچیز بندوں نے تیرے حبیب کی یاد میں، تیرے محبوب بندوں کی یاد میں یہ محفل کو سجایا۔ نہال اشرف مرحوم علیہ الرحمہ کے 40ویں میں ہم جمع آئے، نعت و منقبت ہوئی۔ اس میں جو بھی لفظی معنوی دانستہ غیر دانستہ غلطیاں ہم سے ہوئی ان کو معاف فرما کر اس پوری محفل کو، تمام حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مقبولیت کا درجہ عطا کر دے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے صدقے طفیل جمیع انبیاء کرام و جمیع صحابی صحابیات تبع تابعین مجتہدین مبشرین جملہ شہداء عظام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین روح طیبہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ و تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، اشرفیہ، غزویہ، برکاتیہ، نوریہ، علائیہ، منوریہ، شاذلیہ، رفاعیہ و تمام سلاسل حقہ کے مریدین متوسلین، تمام خلفاء مومنین مومنات کی روح کو پیش کرتے ہیں، اور صاحب خانہ کے جو عزیز و اقارب اس عالم سے جا چکے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے تمام آبا و اجداد، حاضرین کے آبا و اجداد کی بارگاہ میں تربت بھی پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما، اے مولا ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو شرافت اور حیا کی زندگی عطا کر دے، صوم و صلات کا ہم کو پابند بنا دے، تیری رحمت کی جوار میں ہماری زندگی گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب آئے اور اسی غلامی سے اس دنیا سے رخصت ہوں، ایسی برکتیں عطا کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا
محمد